لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا معشر المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين في شان حبيب الرحمن الرحيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، آج ہم آپ کے سامنے ایک عظیم اور مقدس رات کے بارے میں باتیں کریں گے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، ہر اچھی چیز کی لوگ تعریف کرتے ہیں، اور تعریف کرنے والا جس پائے کا ہوتا ہے اسی حساب سے اس چیز کی قدر و قیمت سمجھی جاتی ہے، اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے۔ ایک عام انسان اگر کسی چیز کی تعریف کرے، لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے اور نہ اس کو کوئی اہمیت دیں گے۔ اگر کسی اسٹیٹ کا سی ایم اگر کسی چیز کی تعریف کر دے تو اسٹیٹ لیول پہ اس چیز کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ کسی ملک کا پی ایم یا پریزیڈنٹ اگر اس کی تعریف کر دے تو ملکی پیمانے پر اس چیز کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے، تمام ملک کے لوگوں کی توجہ اس کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے۔ لیکن آج میں جس رات کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جس رات کے بارے میں آپ کے سامنے میں کچھ وضاحتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس رات کے بارے میں کسی گاؤں کے کسی چودھری نے تعریف نہیں کی، کسی اسٹیٹ کے کسی سی ایم نے تعریف نہیں کی، کسی ملک کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ نے تعریف نہیں کی، بلکہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا رب قدیر نے اس رات کی تعریف کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو نازل فرمایا شب قدر میں۔ اور وہ کیسی رات ہوگی جس رات کی تعریف اللہ تبارک تعالیٰ خود قرآن میں کر رہا ہو؟ اس رات کی کتنی قدر و قیمت ہوگی جس رات کی تعریف اللہ تبارک تعالیٰ خود کر رہا ہے۔ شب قدر کی فضیلت قرآن و حدیث سے صراحتاً ثابت ہے۔ شب قدر عظمت و تقدس، فضائل و کمالات کا مخزن ہے۔ شب قدر کو تمام راتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ یوں تو پورا رمضان شروع سے آخر تک رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا دست قدرت پورے عروج پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا دریائے رحمت پورے جوش پر ہوتا ہے، مگر پورے رمضان میں شب قدر کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یہ رات مرجع خلائق ہے اور پیغام حسنات ہے۔
یہی وہ افضل رات ہے جس کی بدولت اللہ تبارک تعالیٰ ہر گنہگار بندے کے گناہ کو مٹا کر اسے پاکیزہ کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقدس رات ہے جس کی شان میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ شب قدر ایک خیر و برکت والی ایک عظیم الشان رات ہے جو لیلۃ القدر کے نام سے مشہور ہے۔ اسے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ قدر کے معنی بزرگی کے ہے، اور اس رات کو دیگر راتوں پر بزرگی حاصل ہے، اسے اس لیے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے کہا لیلۃ القدر کو دوسری راتوں میں فضیلت ہے، اور اس کو افضل قرار دینے کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس رات کو دوسری راتوں سے اس لیے افضل قرار دیا گیا کہ اس رات میں سر شام سے صبح تک خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور تجلیات الہی بندگان خدا پر خصوصی توجہ دیتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، عموماً جب رات ہوتی ہے تو رات کے اندھیرے میں لوگ گناہ پہ آمادہ ہوتے ہیں۔ کوئی مے خانے کی طرف جاتا ہے، تو کوئی رقص و سرور کی محفلوں میں جاتا ہے، کوئی نغموں کے مجلسوں میں جاتا ہے، کوئی گناہ کے دبیز چادروں میں اپنے گناہوں کو لے کر رات کی تاریکی میں لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کر مختلف کے گناہوں کو انجام دیتے ہیں۔ تو رات انسانوں کے گناہوں کے کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن یہ وہ عظیم رات ہے جس رات میں انسانوں کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا، جس رات میں انسانوں کے نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ مقدس رات ہے جس میں گنہگار بندوں کے گناہ دھلتے ہیں۔ یہ وہ مقدس رات ہے جس میں گنہگار بندے خدا کی بارگاہ میں آنسو بہا کر گناہوں کو مٹاتا ہے، رب کی مغفرت کا مستحق بنتا ہے، رب کی بارگاہ میں آنسو بہا کر گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کے مقدس بندے رب کی بارگاہ میں جب سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں انسان کے مقدر بیدار ہوتا ہے، انسان کی قسمت چمکتی ہے، مردود سے محبوب بندہ بن جاتا ہے انسان، شیطان کے مکر و فریب سے آزاد ہو کر اللہ کی رحمت کے پناہ میں آ جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کہنے کی وجہ کیا ہے، یعنی اس رات کو قدر کہنے کی وجہ کیا ہے۔ اس رات کا نام قدر رکھا گیا، جس کو عربی میں لیلۃ القدر کہتے ہیں، اردو میں شب قدر کہتے ہیں۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ دوسری راتوں سے یہ افضل اس لیے ہے کہ شام سے صبح تک اللہ تبارک تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ اس رات میں ملائکہ اور سردار ملائکہ روح الامین اللہ تعالیٰ کے حکم سے خدا کے نیک صالح بندوں کی قدم بوسی اور زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ رشد و ہدایت کا منبع قرآن مجید اسی رات میں نازل ہوا۔ سب سے اہم ایک وجہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب جو تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے، قرآن مجید اسی رات کو نازل ہوا، جو کہ ایک عظیم تر سعادت ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سورہ قدر کے نزول کے بارے بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ قدر کا شان نزول کیا ہے۔ اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جس کے چند روایت ہیں اور مختلف اقوال ہیں، جن میں پہلی روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت اور دوسری امتوں کی عمر میں توازن کیا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کی امت دوسری امتوں کے مقابلے میں کافی کم عمر پائے ہیں۔ دوسری امتوں کی بڑی طویل عمریں ہوا کرتی تھی، کسی کی 300 سال، کسی کی 400 سال، اس طرح کی عمریں ہوا کرتی تھی، مگر آپ کی امتوں کی عمریں تو بہت ہی قلیل ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری امت دوسری امتوں سے اعمال میں بڑھ نہیں سکے گی، دوسرے نبیوں کی امتوں میں کوئی 300 سال تک اللہ کی عبادت کیے، کوئی 400 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کیے، اور میری امت تو 100 سال بھی اس کی عمر نہیں ہوتی ہے، بہت کم مدت میں ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اعمال میں کیسے بڑھیں گے؟ ان کی عمریں طویل تھی، تو یہ گمان کر کے آپ کے چہرے اقدس پر رنج کے آثار نمودار ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ سورہ کو نازل فرمایا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرما رہے تھے۔ دوران وعظ آپ نے ایک عبادت گزار بندے کا، جو بنی اسرائیل کے تھے، جن کا نام شمعون تھا، ان کا ذکر آپ نے کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص سمعون تھے جو 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں دن میں جہاد کرتے تھے، اور رات کو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، کفار و مشرکین کے ساتھ جہاد کرتے تھے، کبھی کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا تھا۔ آخر ایک دن کافروں نے ان کی بیوی کو اپنے دامے فریب میں لے لیا، ان کی بیوی کو دولت کا لالچ دیا اور کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دو گے تو ہم دولتوں کا ڈھیر تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے۔ بیوی دولت کے لالچ میں آ گئی، اور کافروں نے ان کو ایک موٹی رسی دی اور کہا کہ اس سے تم اپنے شوہر کے ہاتھ و پیر کو باندھ دینا۔ رات ہوتی ہے، اور وہ مرد مجاہد جب رات کو سو گیا تو ان کی بیوی نے ان کے ہاتھ اور پیر کو رسیوں سے جکڑ دیا۔ جب صبح ہوتی ہے اور اللہ کا نام لے کر اس مرد مجاہد نے انگڑائی لی تو رسی خود بخود ٹوٹ گئی۔ اس مرد مجاہد نے اپنی بیوی سے کہا تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ میرے ہاتھ اور پیر کو کیوں باندھ دیا تھا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ میں تمہاری طاقت کو آزمانا چاہتی تھی۔ بات گئی ختم ہو گئی۔ دوسری رات میں پھر کافروں نے ایک موٹی زنجیر لا کے دیا، بولے کہ رسی سے اس کو تم جکڑ نہیں سکے، اس زنجیر سے اس کو باندھ دینا۔ بیوی جو دولت کے لالچ میں آ گئی تھی، دوسری رات میں جب اس کا شوہر حضرت شمعون سو گئے تو بیوی زنجیر سے اس کو جکڑ دیتی ہے، اور صبح جب ہوتی ہے اور پھر وہ مرد مجاہد اللہ کا نام لے کر انگڑائی لیا تو زنجیریں اس کی خود بخود ٹوٹ گئی۔ بیوی سے پھر انہوں نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کیوں مجھے زنجیر سے جکڑ دیے تھے؟ تو اس کی بیوی جو کافروں کے فریب میں آ گئی تھی، اس نے کہا کہ میں آپ کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتی تھی، میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کو کس طرح سے اپنے قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ اس مرد مجاہد نے کہا رسیوں سے مجھے جکڑ نہیں سکتی ہو، زنجیروں سے مجھے جکڑ نہیں سکتی ہو، ہاں اگر مجھے جکڑ سکتی ہو، مجھے اپنے کنٹرول میں کر سکتی ہو، تو یہ میرے 3 لمبے گیسو ہیں، ان کے 3 لمبے بال تھے، بولے اس بال سے اگر تم مجھے باندھ دو گی تو پھر میں کنٹرول میں آ جاؤں گی۔ پھر رات کو جب وہ سو جاتے ہیں، اس کی بیوی ان کے ہی بالوں سے ان کے ہاتھ اور پیر کو باندھ دیتے ہیں۔ صبح ہوئی، جب انگڑائی لے کر اللہ کا نام لیا، زور تو لگایا لیکن وہ بال ٹوٹ نہ سکے، کیونکہ وہ دنیا کی رسی نہیں تھی، وہ دنیا کی کوئی زنجیر نہیں تھی، ایک مرد مجاہد کے بال تھے۔ ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تھے، کافروں کے حوالے کر دیے۔ کافروں نے اس کو لے کر ایک اونچی عمارت جو کافی طویل پہاڑ کی بلندی پہ وہ عمارت تھی اور اس کا ایک ہی کھمبا تھا، ان کافروں کا وہ قربان گاہ تھا، بلیدان کی جگہ تھی۔ اس مرد مجاہد کو لے کر وہاں گئے تاکہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کے ناک کان گلا کاٹ دیا جائے۔ ان کو وہاں لے گئے، لے جانے کے بعد جب اس کے ناک کاٹنے لگے تو وہ مرد مجاہد رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار میرا جو بھی آج تک کام ہوا صرف تیری ہی رضا کے لیے، میں نے غریبوں کی مدد کی تو صرف تیری رضا کے لیے، میں نے
رات بھر اگر عبادت کی تو میں تیری ہی رضا کے لیے، میں نے اگر جہاد کیا اور اگر ظالموں کے خلاف میں نے جہاد کیا ہے تو صرف تیری رضا کے لیے، پروردگار تو آج اپنی قدرت کو ظاہر فرما دے اور ان کافروں پر مجھے غالب اور کامیاب کر دے۔ اتنا کہہ کر وہ جب اپنی طاقت سے اپنے جسم کو ہلانے لگا تو ایک کھمبا تھا جس کے اوپر ان کی چھت تھی، وہ کھمبا ہلنے لگا اور وہ چھت گر گئی، جس کے تلے تمام کفار دب کر ختم ہو گئے اور وہ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ میرے آقا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مرد مجاہد کی اس عبادت کا، اس ریاضت کا پورا واقعہ بیان کیا تو صحابہ کرام دم بخود رہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا عبادت گزار بندہ ہوگا جو اس طرح اس مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ انہوں نے تو 1000 مہینوں تک اللہ کی راہ میں جہاد کیے، انہوں نے 1000 مہینے تک اللہ کی عبادتیں کی، ہماری تو اتنی طویل عمر ہے نہیں، ہماری تو لمبی عمر ہے نہیں۔ اس طرح سے وہ صحابہ کرام حیرت زدہ ان کی باتوں کو سنتے رہے۔ ابھی یہ حیرت زدہ ہی تھے، اتنے میں جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام آیا، اے نبی آپ اپنی امتوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے صحابہ کرام سے کہہ دیجئے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسی رات آپ کو عطا فرمایا کہ اس رات میں اگر کوئی بندہ مومن آپ کی امت میں سے عبادت کر لے گا تو اس 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ تمام پوری مکمل آیت نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ آپ کی امت کا کوئی بھی انسان، آپ کی امت کا کوئی بھی مسلمان اگر اس رات میں عبادت کرتا ہے تو شمعون کے 1000 مہینوں کی عبادت سے اس کی عبادت بہتر ہوگی۔ اور ایک روایت اور بھی بتا دوں میں، جو ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 پیغمبروں کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی تھی، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی خدا کی نافرمانی نہ کی تھی۔ وہ پیغمبر حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع علیہ السلام تھے۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر حیرت اور تعجب ہوا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اس جماعت کی عبادت پر تعجب کیا تو اللہ نے اس سے بھی افضل چیز آپ پر نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ افضل ہے اس سے جس پر آپ اور آپ کی امت نے تعجب ظاہر کیا تھا۔ پس صحابہ کرام بے حد خوش ہوئے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، حضرت شمعون کا واقعہ یا دوسری امتوں کی لمبی عمر کا واقعہ ہو، اپنی جگہ مسلم ہے۔ یہ روایت بھی جس میں 4 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی عبادت پر صحابہ کرام نے تعجب کا اظہار کیا تھا، اور صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ نیکیوں کے خوگر تھے، دوسروں کی نیکیوں کو دیکھنے کے ساتھ وہ سوچتے تھے کہ کاش ہم بھی اس طرح سے نیکی کر سکیں۔ تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان 4 پیغمبروں کے جو 80 سال تک اللہ کی عبادت و ریاضت میں ہی زندگی گزارے، ایک لمحہ بھی یاد الہی سے غافل نہیں ہوئے، ان کا تعجب کرنا اپنی جگہ برحق ہے۔ اور اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ اس سے بہتر یہ رات ہے۔ تو اور لوگوں سے تو عبادت و ریاضت میں رات بہتر ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء کرام کی عبادت کا کوئی بھی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ صرف ایک حیثیت سے اس روایت کے اعتبار سے اس کی افضیلت بتائی گئی ہے، ورنہ یہ چاروں انبیاء کرام جو عبادت کیے، انبیاء کرام کے ایک لمحہ کی عبادت کا بھی کوئی امتی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اس رات کا نیک عمل، اس کا روزہ، اس رات کی عبادت، اس رات کی تلاوت، اس رات کی نماز جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، دیگر راتوں کی نمازوں سے، دیگر راتوں کی عبادتوں سے، دیگر راتوں کی تلاوتوں سے سب سے بہتر ہے لیلۃ القدر کی رات کی عبادت، کیونکہ یہ رات وہ رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔
جس کی تعریف اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے۔ اب آئیے ہم شب قدر کی کچھ خصوصیات اور اس کے فوائد ہیں جو بتاتے ہیں، اور یہ ایسی رات ہے، اس کے ایسے فوائد ہیں، اس کی ایسی فضیلتیں ہیں جو عام راتوں میں موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس کی عظمت اور اہمیت عام راتوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ لیلۃ القدر کی قدر و منزلت کی کچھ ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا پر اس رات کو یہ عزت اور بزرگی حاصل ہے۔ اور وہ خصوصیات کیا ہیں؟ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس رات کی عظمت اور بزرگی کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن پاک رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کا نازل ہونا یہ ایک سب سے اہم فضیلت ہے۔ اس رات کو قرآن کریم سے نسبت حاصل ہے، اور قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ مقدس اور معظم کتاب ہے جس کی تعریف ہم کر نہیں سکتے ہیں، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں ہم جب گفتگو کریں گے، قرآن کریم کے بارے میں جب ہم خطاب کریں گے تو ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ابھی صرف ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس مقدس رات کو قرآن سے نسبت حاصل ہے، اور نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے۔ اس رات کی فضیلت کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ اس رات میں عبادت کا اجر بہت زیادہ ملتا ہے۔ انسان پوری زندگی عبادت کرتا ہے، رات و دن عبادت کرتا ہے، لیکن اس رات کی عبادت کا جتنا بڑا انعام ملتا ہے، اس رات کی عبادت کا جتنا اجر ملتا ہے، اور دوسری راتوں میں اتنا بڑا انعام نہیں ملتا ہے۔ عام راتوں میں جو انسان عبادت کرتا ہے اس کے مقابلے میں اس رات کی عبادت کا کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کتنا زیادہ؟ کتنا زیادہ؟ کوئی اس کو بتا نہیں سکتا ہے، ہم اور آپ نہیں بتا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کی عقل کیا ادراک کرے گی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ شروع کے آیتوں کے معنی اور اس کے مطالب کا اگر جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے کیا فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اب لیلۃ القدر کے بارے میں فرماتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ انسان کے ادراک سے، انسان کے فہم سے بالا تر ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس کی وضاحت اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے کے ہوتے ہیں، 83 ایئرس اینڈ 4 months، 4 مہینے اور 83 سال ٹوٹل ہوتا ہے۔ ایک شخص کی اگر اتنی لمبی مدت تک عمر ہو اس کی، اور وہ رات دن اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرے، عبادت میں پوری زندگی وہ گزار دے، پھر بھی اس فضیلت کو نہیں پا سکتا جو لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت ہے۔ آپ کو بتا دوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تو فرما دیا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، لیکن کتنا زیادہ افضل ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو لمٹ نہیں کیا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، کوئی آدمی اگر کسی کو کہے کہ میں 1000 روپیہ سے زیادہ تم کو دوں گا، تو آدمی سوچتا ہے کہ 1000 سے زیادہ دے گا، 1100 بھی 1000 سے زیادہ ہوتا ہے۔
1200 بھی 1000 سے زیادہ ہوتا ہے، 2500 بھی 1000 سے زیادہ ہوتا ہے، 5000 بھی 1000 سے زیادہ ہوتا ہے، 5 لاکھ بھی 1000 سے زیادہ ہوتا ہے، 5 کروڑ بھی 1000 سے زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی لمٹ ہے آگے کی؟ کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ہاں، آدمی سمجھ سکتا ہے دینے والے کی حیثیت سے۔ ایک آدمی اگر بولے 1000 سے زیادہ میں تم کو دوں گا، تو دیکھنا پڑے گا دینے والی کی حیثیت کیا ہے۔ اگر 1100 کی ہے تو اپنے ذہن سے سوچے گا یہ زیادہ سے 1100 دے سکتا ہے۔ اگر لاکھوں کی حیثیت ہے تو سوچے گا کہ نہیں لاکھ دے سکتا ہے، کروڑ کی حیثیت سے ہے تو سوچے گا نہیں کروڑ بھی دے سکتا ہے، پیسہ والا بھی ہے، دل والا بھی ہے، دے سکتا ہے۔ لیکن یہاں تو وہ رب فرما رہا ہے جس کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ کتنا زیادہ افضل ہے، کس قدر افضل ہے، اس رات میں عبادت کرنے والے کو کتنا زیادہ ملے گا، ہم اور آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ رب تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ شب قدر میں، لیلۃ القدر میں جو بندہ عبادت کرے گا، جو بندہ اس مقدس رات میں عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کتنا اجر عطا فرماتا ہے، کس قدر زیادہ نوازتا ہے۔ ہم بس سمجھ سکتے ہیں تو اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں کہ 1000 مہینے سے زیادہ وہ دے گا۔ جو 1000 مہینے تک عبادت کرتا ہے، اس بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ جتنا اجر دیتا ہے، اس سے زیادہ اس بندے کو جو شب قدر میں عبادت و ریاضت کرتا ہے اس سے زیادہ دے گا۔ لیکن کتنا زیادہ دے گا یا کتنا زیادہ دیتا ہے، ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نوازشات، اللہ تبارک تعالیٰ کے عنایات کے بارے میں ہم اپنی عقل سے اس کو محدود نہیں کر سکتے ہیں۔ اس رات کی ایک اور فضیلت ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نزول ملائکہ، یعنی انسانوں کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ملائکہ کا سردار حضرت جبریل امین فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور ملائکہ کا نزول انسانوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرشتوں کا انسانوں پر نازل ہونا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر میں فرشتے زمین پر کنکروں کے شمارے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کتنی تعداد میں فرشتے آتے ہیں؟ کنکروں سے بھی زیادہ تعداد میں فرشتے زمین میں شب قدر میں آتے ہیں، اور یہ فرشتے گروہ در گروہ آتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو بیٹھے یا کھڑے اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ فرماتا ہے، اے جبرائیل، ملائکہ کے گروہ کے ساتھ زمین پر جاؤ۔ تو وہ ملائکہ کی ایک جماعت کو لے کر، ایک سبز علم لے کر ساتھ اترتے ہیں، اور کعبہ معظمہ کی چھت پر سبز علم نصب کر دیتے ہیں، اور فرشتے زمین پہ پھیل جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو ہیں، ان میں سے 2 کبھی نہیں کھلتے، مگر شب قدر میں یہ دونوں بازو مشرق اور مغرب سے تجاوز کر جاتے ہیں، یہ دونوں بازو کھلتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہر کھڑے بیٹھے نمازی ذکر کرنے والے کو سلام کریں، اور جو دعا مانگتے ہیں اس پر آمین کہیں۔ پھر فرشتے ہر اس مسلمان کو جو جاگتا ہو، کھڑا ہو، بیٹھا ہو، نماز پڑھتا ہو، ذکر کر رہا ہو، اسے سلام کرتے ہیں۔ پھر صبح کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پکارتے ہیں، اے فرشتوں چلو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت محمدی کے ایماندار بندوں کی حاجت کے بارے میں کیا حکم فرمایا؟ وہ کہتا ہے، اللہ نے ان پر رحمت کی اور سب گناہ بخش دیے، مگر 4 قسموں کے آدمیوں کے گناہ نہیں بخشے گئے۔ پہلا ہمیشہ شراب پینے والا، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا رشتہ توڑنے والا، اور چوتھا ناحق قتل کرنے والا۔